عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، رب ذوالجلال نے انسان کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی اور عبادات کی تین قسمیں ہیں۔ بدنی عبادات جن میں صرف بدن استعمال ہوتا ہے اور جسم کی توانائیاں خرچ ہوتی ہیں۔ دوسری قسم مالی عبادات جن میں آدمی کا مال خرچ ہوتا ہے، اور تیسری قسم کی مرکب عبادات جن میں جان اور مال دونوں خرچ ہوتا ہے۔ بدن کی مشقت بھی ہوتی ہے اور مال بھی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مالی جانی عبادات کو فرض کر کے اپنے بندوں کو یہ بات سکھائی کہ تیری جان بھی اللہ کے لیے ہے، تیرا مال بھی اللہ کے لیے۔ بلکہ قرآن مجید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے بابو آپ اعلان فرمائیے، ان صلاتی میری جماعت یعنی بدنی عبادتیں، و نسکی اور میری قربانی یعنی مالی عبادتیں، و محیای و مماتی اور میری زندگی اور موت للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنا ہے۔ گویا ان عبادات کے ذریعے یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ تیری جان بھی اللہ کے لیے، تیرا مال بھی اللہ۔ اس جسم کو بھی اسی طرح استعمال کر جیسے اس کا بنانے والا چاہتا ہے، اور مال کو بھی اسی طرح خرچ کر جیسے اس کا دینے والا چاہتا ہے۔ بندگی سکھائی جاتی ہے ان عبادات کے ذریعے اپنی مرضی نہ رہے، اپنی پسند نہ رہے، اپنی چاہت نہ رہے۔ آپ غور کریں، نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک بندہ اس حکم خداوندی کے تابع ہوتا ہے۔ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، باتیں نہیں کرنی، کھانا پینا نہیں ہے، چلنا پھرنا نہیں ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دینا، کسی کو سلام بھی نہیں کرنا، قیام کی حالت میں نظر ادھر رکھنی ہے، رکوع کی حالت میں ادھر رکھنی ہے، سجدے کی حالت میں ادھر رکھنی ہے۔ گویا تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک بندے کو یہ بندگی سکھائی جا رہی ہے کہ تیرے اس جسم پر تیری مرضی نہیں چلے گی، میری مرضی چلے گی۔ اور جیسے نماز میں تو اپنے اس بدن کو میری مرضی پر استعمال کر رہا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بازار جا کر، گھر جا کر، تجارت میں جا کر، ملازمت میں جا کر بھی اپنے بدن کو اسی طرح استعمال کر جیسے نماز میں استعمال کر۔ گویا یہ بندگی سکھائی جا رہی ہے۔
اور ان عبادات میں حج جو اسلام کا آخری اور تکمیلی رکن ہے، جو مرکب عبادت ہے، جس میں جان بھی استعمال ہوتی ہے اور اس میں مال بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اسلام کا آخری اور تکمیلی رکن ہے۔ عبادات میں سب سے آخر میں جس عبادت کی فرضیت ہوئی اور پھر جس کے بعد دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا وہ حج کی عبادت ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ حج ایک قدیم عبادت ہے، زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کی خدمت، بیت اللہ کی اندر اپنے طرز کی عبادت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو قابل فخر سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کے خادم ہیں، ہم اللہ کے گھر کے پاس رہنے والے ہیں، یہ اپنے لیے وہ ایک اعزاز سمجھتے تھے۔ اپنے طرز پر وہ حج بھی کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، لیکن مادر ذات ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور فلسفہ یہ بیان کرتے تھے کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم رات دن گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر اللہ کے پاک گھر کا طواف کیسے کریں، حالانکہ انہیں یہ سمجھ نہ آئی کہ گناہوں کے اثرات کپڑوں میں نہیں، گناہوں کے اثرات جسم اور دل و دماغ میں ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے طور پر کچھ مفروضے قائم کیے ہوئے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، لیکن قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد گوشت بیت اللہ کے دروازے پر ڈھیر کرتے تھے اور قربانی کے جانور کا خون بیت اللہ کی دیواروں پر لگا دیتے تھے۔ قرآن آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین اسلام کی روشنی آئی تو کفر و شرک کی ساری ظلمتیں مٹتی چلی گئیں، ان کی جاہلانہ رسومات کی اللہ رب العزت نے تردید فرمائی اور فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک تمہاری قربانی کے جانوروں کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اس تک تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ میدان عرفات میں بھی جاتے تھے لیکن وہاں اللہ کو کم یاد کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے تذکرے اور ان کی سخاوت اور ان کی بہادری کے قصے وہ زیادہ بیان کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس طرح تم باپ دادا کو یاد کرتے تھے، اب اسلام کی روشنی آئی تو آباء و اجداد کے تذکروں سے زیادہ مجھے یاد کرو۔ میں نے عرض کیا زمانہ جاہلیت سے یہ بات چلی آ رہی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری جاہلانہ رسموں کو اپنے مبارک قدموں کے نیچے پامال کیا اور رب کا پیغام صحیح اور اصلی صورت میں خلق خدا تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کی فضیلت اور اس کے ادا نہ کرنے پر وعید آپ نے ذکر فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے کہ حج یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی گویا اس میں یادیں تازہ کی جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو امتحانات کے تسلسل سے گزرے، حکم خداوندی کے اشارے پر سب کچھ قربان کرتے چلے گئے، اور وہ خلیل اللہ ہے، اور خلیل کہتی اسے ہے جس کا دل اللہ کے غیر سے خالی ہو، جس کا دل اللہ کے غیر سے خالی ہو، اس کے دل کے گوشے گوشے میں، اس کے دل کے کونے کونے میں اللہ کی محبت رچی اور بسری ہو، اسے خلیل کہتے ہیں۔ اور یہ خلیل نے کر کے دکھایا، حکم خداوندی کے اشارے پر سب کچھ قربان کرتے چلے گئے۔ بعد میں گھر کی چار دیواری چھوڑنا پڑی، چھوڑ دی، سرسبز شاداب وطن چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا۔ ہاجرہ جیسی بیوی، اسماعیل جیسے آرزوؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا پڑی، اس کے لیے تیار ہو گئے۔ رب کی توحید کی خاطر آگ کے شعلوں میں کودنا پڑا، آگ کے شعلوں میں کود گئے، اور ان کا پورا خاندان حکم خداوندی کے اشاروں پر قربان ہو رہا ہے، اور اللہ نے اس خاندان کی یادوں کو قیامت تک کے لیے تازہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے
حکم خداوندی پر اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو چٹیل میدان میں چھوڑا، بے آب و گیا وادی۔ قرآن کہتا ہے وادی غیر ذی زرع، جس پر کوئی انسان تو درکنار کسی پرندے کا نام و نشان تک نہیں، باب و بہار کے درکنار وہاں کوئی گھاس کا تنکا تک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو وہاں چھوڑ کے چل پڑے۔ آپ غور کریں، سیاہ پہاڑ، نوکیلے پتھر، بے آب و گیا وادی، کسی انسانی زندگی کا وہاں نام و نشان تک نہیں، نہ زندگی کے کوئی آثار وہاں موجود ہیں۔ چلتے آئے چلتے آئے چلتے آئے، جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جہاں بھی کوئی سرد جگہ، کوئی آبادی کا نشان نظر آتا، پوچھتے یہاں چھوڑنا ہے بیوی بچوں کو؟ جبریل فرماتے نہیں، آگے۔ چلتے چلتے وہ جگہ جہاں بیت اللہ ہے وہاں پہنچے تو فرمایا اس جگہ پر چھوڑنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا ہاجرہ اور اسماعیل کو، اور چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ کچھ کھجوریں دے دیں، تھوڑا سا پانی دے دیا، واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا آپ نے یہاں کیوں چھوڑ کر گئے؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ آپ اور فرمائے ای خانہ ہوا آفتاب است، یہ سارا خاندان ہی آفتاب و آفتاب ہے، اور سارا خاندان ہی حکم خداوندی پہ بڑھ بیٹھنے والا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا، یہاں اسباب میں سر ہلایا، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ فرمانے لگی اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایسا اللہ کی ذات پر اعتماد۔ اور پھر دیکھو نا، اسی قربانی کا نتیجہ ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں صحیح کر رہا تھا، دیکھا کہ صفا سے مروہ تک انسانی ساری سر ہیں، اور چل رہے ہیں لوگ رات دن صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہے ہیں، کالے اور گورے، عرب اور عجم، بوڑھے اور جوان، شہری اور دیہاتی، کمزور اور طاقتور، سارے کے سارے اس دو پہاڑوں کے درمیان میں دوڑ رہے ہیں۔ میں نے سوچا یہاں حضرت ہاجرہ نے کوئی نماز پڑھی تھی، کوئی سجدہ کیا تھا، ہاں کوئی عبادت کی تھی، کیا کیا تھا؟ پانی کی تلاش میں بے تابانہ دوڑی تھی نا۔ لیکن رب ذوالجلال کو ہاجرہ کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ بعد میں قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو، انسانیت کو حکم دے دیا کہ تم بھی وہاں دوڑو جہاں ہاجرہ دوڑی تھی۔ نبیوں کو حکم فرمایا آپ بھی وہاں دوڑو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رب ذوالجلال فرما میرے بابو آپ کی بڑی عظمتیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن میرے بابو آپ کو بھی وہاں دوڑنا پڑے گا جہاں ہاجرہ دوڑی۔ ابو بکر عمر تم بھی دوڑو، عثمان علی تم بھی دوڑو، طلحہ زبیر تم بھی دوڑو، ہاں امام ابو حنیفہ تم بھی دوڑو، احمد بن حنبل تم بھی دوڑو، شیخ سعدی تم بھی دوڑو، عبد القادر جیلانی تم بھی دوڑو۔ قیامت تک کسی کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ہاجرہ کی یاد کو تازہ نہ کیا۔ حکم خداوندی پر ورٹی اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کی یاد کو محفوظ کر دیا۔ آپ اور کہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیں۔ آج کسی سے پوچھیں بھئی آپ عشاء کی نماز میں نظر نہیں آئے، وہ گھر ذرا دور ہی نہیں، بچے اکلے ہوتے ہیں، اس وقت پھر میں آج ہی پڑھ رہے ہیں۔ آبادی کے اندر، محلے کے اندر، گھر کی چار دیواری میں، بند دروازوں میں بچوں کو اکیلے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو اس چٹیل میدان میں جہاں انسان درکنار کسی پرندے کا نام و نشان بھی نہیں، وہاں اپنی زندگی کی پونجی، اپنی ہاجرہ جیسی بیوی، اسماعیل جیسے بیٹے کو چھوڑ کر جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے، اور کچھ فاصلے پر جا کر پھر اللہ کے خلیل اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، رب کی رحمتوں کو چاہا، رزق کی وسعتوں کو چاہا، اپنی اولاد کے لیے آسانیاں مانگی، اور احکم الحاکمین کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ عرض کرنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔
میں نے حاجرہ جیسی بیوی اسماعیل جیسے بیٹے کو تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ دیا، کیوں؟ ریال کمائیں، سونا چاندی جمع کریں، مال جمع کریں، کیوں چھوڑ دیا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب اس لیے خود بھی اپنی زمینوں کو تیرے سامنے جھکائیں اور تیری مخلوق کو بھی تیرے سامنے جھکا دیں، تیری بندگی کا نظام قائم کریں۔ وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے میرے رب دل تو تیرے اختیار میں، تو جدھر چاہے انہیں پلٹ دے۔ اے میرے رب اپنی مخلوق کے دلوں کا جھکاؤ، دلوں کا میلان اس چٹیل سرزمین کی طرف کر دے۔ وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، انسانیت کے دلوں کا جھکاؤ اس سرزمین کی طرف کر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما، پیدا کہیں اور ہو اور استعمال میں بھی اولاد دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے اللہ زمین کو سرسبز بنا دے، اس سرزمین میں باغات لگا دے، نہیں یہ نہیں فرمایا، فرمایا فَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما، پھل پیدا کہیں اور ہو۔ اور من الثمرات سے مراد صرف درختوں کے پھل نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر، ہر فیکٹری کی، ہر کارخانے کی، ہر مل کی پروڈکشن، اس کی پیداوار وہ اس کا ثمر ہے۔ صرف درختوں کے پھل مراد نہیں، پیدا کہیں اور ہوں، فیکٹریاں کہیں اور ہوں، کارخانے کہیں اور ہوں، ملیں کہیں اور ہوں، باغ کہیں اور ہوں، اور یہ ساری پیداواریں کھینچی ہوئی اس زمین کی طرف چلی ہیں۔ اور آپ دیکھیں غور کریں، آج پوری دنیا میں چیزیں کہیں اور پیدا ہوتی ہیں اور استعمال وہاں والے کرتے ہیں، اور کبھی آپ نے دیکھا حج کے موقع پر 25-30 لاکھ کم و بیش افراد موجود ہوتے ہیں، لیکن کبھی آج تک نہیں سنا کہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں آٹے کی قلت ہو گئی، ہاں غلہ نہیں مل رہا، گھی نہیں مل رہا، دودھ نہیں مل رہا، ہر دکان پہ ہزاروں لاکھوں خریدنے والے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ خریدا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی، اور پھر جو دلوں کا جھکاؤ اس سرزمین کی طرف کر دے، اللہ نے اس چٹیل میدانوں کی طرف، نوکیلے پتھروں کی طرف، سیاہ پہاڑوں کی محبت اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ایسی پیدا کر دی کہ ایک دفعہ حج کر کے آتا ہے دعا کرتا ہے یا اللہ ایک دفعہ تو اور لے جا، 2 دفعہ جاتا ہے کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ تو اور لے جا، ہاں کئی دفعہ جاتا ہے، لیکن اس سرزمین کی محبت کم نہیں ہوتی۔ اگر کسی مانگنے والے کو آپ کچھ دیں اور وہ دعا دے دے اللہ تجھے حج کرا دے، اللہ تجھے بیت اللہ لے جائے، اللہ تجھے مدینہ لے جائے، اس دعا کی ٹھنڈک مسلمان اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر یہ دعا فرمائی اور اللہ نے ان کی دعا کو ایسا قبول فرمایا، قیامت تک کے لیے اس سرزمین کو اللہ نے پیداواریں بھی دی تھی، اور اس سرزمین کو اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے عمل کا گہوارہ بھی بنا دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں ادھر ابراہیم علیہ السلام نے دی دعا، اور ادھر حضرت حاجرہ، صفا کی پہاڑی ہے، مروہ کی پہاڑی ہے، درمیان کے اندر میدان ہے، وہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا، اب شیر خوار بیٹا پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بلک رہا ہے پیاس کی شدت سے۔ حضرت حاجرہ پریشان ہو گئی، بے تابی کے عالم میں صفا پہ چڑھ کے دور نظر دوڑائی، کوئی زندگی کے نشان آثار، کوئی پانی، کوئی آبادی نظر آئے، پھر نیچے آ کر دوڑ کر دیکھا بچے کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، پھر مروہ پر گئی، وہاں نظر دوڑائی۔ اس طرح حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے، صفا پر، پھر نیچے، پھر مروہ پر، پھر نیچے، پھر صفا پر، 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر کے بعد حضرت حاجرہ جب آئی، دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، اور ان ایڑیوں کی رگڑ کی جگہ پر اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جہاں پانی کا نام و نشان، اور اس زور سے وہ پانی نکل رہا ہے، اس قوت سے کہ حضرت حاجرہ نے فرمایا زمزم کا معنی رک جا، ٹھہر جا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے حاجرہ پر، اگر وہ زمزم کہہ کر اس پانی کو نہ روکتی، اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آئی ہوئی تھی کہ وہ پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا،
ساری دنیا میں پھیل رہا تھا، اللہ کی گرد و پھیلاؤ کی بجائے گہرائی میں اترنا شروع ہو گیا۔ 4000 سال سے یہ کنواں چل رہا ہے اور لاکھوں لوگ پینے والے، اور پھر دنیا کا کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی زمزم نہیں پیا۔ دنیا کے سارے لوگوں نے کسی نہ کسی مرحلے پر کسی نہ کسی مقدار میں زمزم پیا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ برکت والا پانی خود چل کر نہ جائے، لینے والے آئے اور بڑے ادب سے کندھوں پر اٹھا کر اس کو لے جائیں، اور حضور اقدس 4000 سال سے چل رہا ہے۔ اور وہاں کے علماء نے مجھے بتایا کہ اللہ کی عجیب شان ہے، حج کے موسم میں جب تعداد بڑھتی ہے حاجی حضرات کی، پینے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، کنویں کا جوش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جب وہ چلے جاتے ہیں اس کا جوش بھی کم ہو جاتا ہے۔ پاورفل موٹریں لگا کر اس کو خالی کرنے کی کوشش کی گئی، 11 منٹ میں وہ کنواں دوبارہ بھر جاتا ہے۔ اور فرمایا زمزم لما شرب لہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقصد کے لیے زمزم پیو اللہ اسی مقصد کو پورا کر دے گا۔ بھوک دور کرنے کے لیے پیو، پیاس دور کرنے کے لیے پیو، غموں سے نجات کے لیے پیو، دکھوں سے چھٹکارے کے لیے پیو، جس نیت سے پیو۔ آج کے موقع پر میرے ساتھ ایک پٹک کے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور سخت رش، باہر نکلے تو اندر آنے کی کوئی صورت نہیں، اور اندر آنے تو باہر جانے کی کوئی صورت نہیں۔ کہنے لگے مجھے تو بڑی پریشانی ہے، مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، یہ بار بار اٹھنا پڑتا، اب میں باہر کیسے جاؤں، اور باہر جاؤں تو واپس اندر کیسے آؤں۔ میں نے کہا وہ سامنے زمزم کا کین پڑا ہوا ہے نا، کولر پڑا ہوا ہے، وہاں جا کر 3-4 گلاس زمزم کے پیو، اس نیت سے کہ پیشاب نہ آئے، پیشاب نہیں آئے۔ حالانکہ وہ گئے 3-4 گلاس پیے زمزم کے اور پھر آرام سے بیٹھ گئے، پھر ان کو پیشاب کو بس حالانکہ پانی پینے سے پیشاب زیادہ آتا ہے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقصد کے لیے پیو، جس مقصد کے لیے۔ ریاض ہسپتال میں دل کے ڈاکٹر کہنے لگے ہم نے ایک مریض کے دل کا آپریشن کرنا تھا، میرے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، کچھ عقیدت غیر مسلم ڈاکٹر بھی تھے، کہنے لگے میرے دل میں ویسے خیال آ گیا کہ یہ مریض جس کا ہم نے کل آپریشن کرنا ہے اس کے دل کو ہم زمزم سے دھوئیں گے۔ دوسرے ڈاکٹر کہنے لگے ہم نے پانی کا ٹیسٹ کیا ہوا پانی کیوں نہ استعمال کریں، زمزم کے استعمال پر آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا گارنٹی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر ہوا، آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے اور قلب مبارک کو نکال کر دھویا گیا۔ جبریل علیہ السلام، بخاری کی روایت ہے، آپریشن کا باقی سامان دست وغیرہ جنت سے لے کر آئے تھے لیکن پانی زمزم کا استعمال کیا۔ میرا رب چاہتا تو کوثر اور تسنیم جنت کی نہروں کا پانی بھیج سکتا تھا لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا۔ فرمایا ہم نے اس مریض کے دل کو زمزم سے دھویا اور یہ میری زندگی کا کامیاب ترین آپریشن تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقصد، اور ہم تو نیتیں کرتے ہیں جانے سے پہلے، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں جا رہے نا پھر زمزم کی بھی علاج کے تیری شوگر ٹھیک ہو جاسی، دل کی رقم پھٹ جاسا، گردے کی پتھری نکل جاسی، ٹھیک ہے جو نیت کرے۔ جب حضور فرما رہے ہیں جو نیت کرو تو مجھے پابندی لگانے کا کیا حق حاصل ہے، لیکن ایک نیت میں اور بتاتا چلا جاؤں۔ ایک صحابی نے زمزم کا ڈول کنویں سے نکالا، اس وقت کنواں ہوتا تھا، زمزم ڈول سے نکالا جاتا تھا، زمزم کا ڈول کنویں سے نکالا، پینے کے لیے قریب لے گئے پوچھے، عرض کرنے لگے اے میرے رب یہ برکت والا پانی کوئی تو پیتا ہے غموں سے نجات کے لیے، کوئی پیتا ہے دکھوں سے چھٹکارے کے لیے، کوئی پیتا ہے پریشانیوں کے حل کے لیے، اور اے اللہ میں یہ برکت والا پانی اس لیے پی رہا ہوں کہ تو میرے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے، میں اس لیے پی رہا ہوں کہ تو میرے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے، اس لیے کہ گردے کی پتھری تو نکل گئی لیکن جہنم سے نجات تو ملی، جو بات نہ بنی نا، دل کی رگیں تو کھل گئی لیکن جنت کے دروازے نہ کھلے، جو بات نہ بنی نا، جب ہر مقصد کے لیے ہے تو بڑے مقصد کے لیے کیوں نہ کرے۔ یہ زمزم کا پانی اور یہ کنواں اور یہ عجیب و غریب نعمت وہ بھی اسی خاندان کی یادگار ہے، وہ بھی اسی خاندان کی یاد، اور اس خاندان کے شیر خوار بچے کی ایڑیاں رگڑنے پر اللہ نے فرشتہ بھیجا، جبریل امین نے پرد مارا، وہاں سے زمزم کا چشمہ نکلا، زمزم بھی ان کی یادگار، صفا اور مروہ کی سعی ان کی یادگار، اور خود بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام
اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے باپ بیٹا دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی. باپ معمار کی حیثیت سے, بیٹا مزدور کی حیثیت سے, باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر, باپ خلیل اللہ بیٹا ذبیح اللہ, باپ بیٹا دونوں اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں. اور یاد رکھو اللہ اپنے گھر کا کام ہر ایک سے نہیں لیتا. اپنے گھر کی تعمیر کا کام, اپنے گھر کی خدمت کا کام اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا. جس کو پسند کرتا ہے اسے یہ کام لیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کتنے امتحانات سے گزرے. قرآن کہتا ہے ذِبْ تَلَا ابراہیم ربہ بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ, رب نے ابراہیم کو آزمایا بڑی باتوں میں. سارے امتحانوں سے جب کامیاب اور روح کر نکلے, اللہ نے فرمایا خلیل تو سارے امتحانوں سے کامیاب ہو کر نکلے, اب میں تجھے انعام یہ دیتا ہوں میرے گھر کی تعمیر کر. میں تجھے انعام یہ دیتا ہوں کہ میرے گھر کی. وہ رب ہے جس سے چاہے کام لے لے. شیخ سعدی فرماتے ہیں بادشاہ کسی سے پانی مانگ لے تو بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے پانی مانگا ہے, ورنہ اسے تو پانی پلانے والے بہت ہیں. اللہ نے انعام کے طور پر اپنے خلیل کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا. بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے, باپ بیٹا دونوں تعمیر کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے کئی دفعہ تعمیر ہوئی. آدم علیہ السلام نے تعمیر کی, فرشتوں نے تعمیر کی, اور نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد تعمیر ہوئی. میں عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز دیا جس پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں, وہ پتھر اللہ نے اپنے خلیل کے قدموں کے نیچے موم بنا دیا. جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی ہے وہ پتھر بھی. جب شام کو جب نیچے اترنا ہوتا تو پتھر نیچے ہو جاتا اور ابراہیم علیہ السلام نیچے اتر آتے. یہ پہلا قدرتی لفٹ تھا جو اللہ نے اپنے خلیل کے لیے بنا دیا. آج بھی اس پتھر پر مبارک قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں, اور مقام ابراہیم پر وہ پتھر موجود ہے. ہاں آج بھی وہ نشانات موجود ہیں. خیر بیت اللہ کی تعمیر مکمل. روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا جانے والا پہلا گھر, قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا جانے والا پہلا گھر تعمیر مکمل. اللہ کے خلیل اپنی مزدوری کو, اپنی اس کاوش کو احکم الحاکمین کے سامنے پیش کریں. قرآن نے اس کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی یہ مزدوری اللہ کے سامنے کیسے پیش کی. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. امتحانات کے تسلسل سے لکھنے والا خلیل, اپنے خداوندی کے اشارے پر سب کچھ قربان کرنے والا خلیل, بیت اللہ کی تعمیر کر کے مزدوری احکم الحاکمین کے سامنے پیش کر رہے اور عرض کر رہے ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب. عربی میں تکبر کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں عمل کرنے والا اپنے عمل کو معمولی سمجھ کر اور قبولیت کی درخواست کرے. عرض کرنے ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل تیری شان کے مطابق تو نہیں, اور تیری شان کے مطابق عمل کر کون سکتا ہے, تو اپنے فضل سے قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم, تو سننے والا ہے درخواستوں کو, جاننے والا ہے جذبوں کو. ربنا واجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع فرمانبردار بنا دے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, ہماری اولاد میں سے امت کو اپنا مطیع بنا دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اس گھر کی عبادت کے طور طریقے بھی تمہیں سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا, وَتُبْ عَلَيْنَا, اے اللہ کوئی غلطی ہوگی تو معاف بھی کر دینا, جذبوں میں کوئی کمی رہ گئی تو معاف بھی کر دینا. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, تو بار بار توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. خلیل جھولے پھیلا کر بیت اللہ کی تعمیر کر کے معافی مانگ رہے ہیں. آپ کو تو گنہگار کی معافی بھی بڑی پسند ہے, اور گنہگار کی عاجزی بھی بڑی پسند ہے, اور اللہ کا خلیل بیت اللہ کی تعمیر کر کے
معافی مانگ رہے ہیں تو علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ غلطی ہوئی تو معاف کر دینا، تو بار بار توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو اپنے خلیل کی یہ عاجزی بڑی پسند ہے اور فرمایا خلیل ہر مالک کام کے مکمل ہونے پر مزدور کو مزدوری دیا کرتا ہے۔ آج تو مزدوری مانگ اپنی پسند کے مطابق، میں دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ آج تو مزدوری مانگ اپنے ذوق کے مطابق، میں دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ پھر اللہ کے خلیل نے بڑی اوپری مزدوری مانگی، آج تک ایسی مزدوری کسی نے نہیں، اور ہر ایک مزدور اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے۔ راجا جی بڑا سونا کام کیا، کپڑے سے جوڑ دے کرنا چاہیے، غلط کی کہ 2500 روپئے دے دو، بڑا سونا کام کیا۔ ہر ایک آدمی اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے۔ اللہ کے خلیل سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ رب کی رحمت جوش میں آئی ہے، وہ نوازنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، ہاں اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے مانگنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ کے خلیل نے ایسی اوپری مزدوری مانگی کہ آج تک دھرتی پر ایسی مزدوری کسی نے نہیں مانگی۔ عرض کرنے لگے میرے رب مسجد میں نے بنا دی، اس مسجد کا امام، مدرسہ میں نے بنا دیا، اس مدرسے کا صدر مدرس، خانقاہ میں نے بنا دی، اس خانقاہ کا مربی اور مزکی، نبیوں کا امام جسے تو نے بھیجنے سے میرا بیٹا بنا کر بھیج دے، نبیوں کا امام جسے تو نے بھیجنا ہے، اس خانقاہ کا مربی اور مزکی، مربی اعظم، مزکی اعظم، اس مدرسے کا مولوی کائنات، اس مسجد کا امام جسے تو نے بھیجنا ہے میرا بیٹا بنا کے بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا خلیل تیری دعا قبول، تو نے میرے گھر کی تعمیر کی اور اپنے گھر کی تعمیر کرنے والوں کو اٹھے ہاتھوں کو میں خالی میں کچھ نہیں کیا کرتا، تیری دعا قبول، اور نبیوں کے امام آ رہا ہے، تیرا بیٹا بن کر آ رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، میرے باپ ابراہیم نے مجھے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ کس سے مانگا ہے؟ خلیل نے ایک بیٹا پہلے بھی مانگا، فرق ہے، رب ہب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما، اور وہ بیٹا زمزم والا، وہ بیٹا کون سا؟ وہ بیٹا زمزم والا اور یہ بیٹا حوض کوثر والا۔ دونوں بیٹے خلیل نے کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ اور بیٹا دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ دونوں دینے والا کون ہے؟ دونوں سے معروف کر دینے والا کون ہے؟ یہ نہیں نئے ککڑ سے دیکھ ہوتا ہے، نے ڈبو بنایا گیا پتر دینے کا، اور وہ ککڑ کے بغیر ککڑ ہوگا تو جیسے پتر آ جائے گا، برآمد ہو جائے گا۔ آج تو حال ہی اللہ کیا کہتے ہیں، یہ اولاد دینا نہ دینا، بیٹے بیٹیاں دینا کس کے اختیار میں ہے؟ فرمایا یحمل من یشاء اناثا ویحمل من یشاء الذکور اور یزوج الذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے میں چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں سے محروم کر دیتا ہوں۔ یہ اولاد دینا نہ دینا، بیٹے دینا بیٹیاں دینا، یہ میرے اختیار ہے۔ اللہ کے نبیوں میں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دیے، بیٹیاں نہیں دی، لوط علیہ السلام کو بیٹیاں دی، بیٹے نہیں دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ یحییٰ علیہ السلام کو نہ بیٹے دیے نہ بیٹیاں دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، اور بیٹوں کو اللہ نے بنوت سے پہلے اٹھا لیا، دنیا سے چلے گئے، اور اس میں بھی رب کی حکمت۔ حضور کیا حکمت تھی، عرض کرتا چلا جاؤں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، حضور سارے نبیوں میں آپ کے علاوہ، آپ کے بعد عصب نسب اور خاندان کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف ہے، خود بھی نبی، والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، یوسف۔ اب اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا
اسحاق تو نبی بنے، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام نبی بنے، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف نبی بنے، اور امام الانبیاء کے بیٹے نبی نہ بنے تو بڑے ہو کر ان کی کوئی شان ظاہر نہیں ہوگی، اور نبی بنانا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی بنایا جاتا تو ختم نبوت کی سفارت چادر دار ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے اس حکمت کے تحت بچپن میں بلوغت سے پہلے اٹھا لیا، ہاں تاکہ ختم نبوت کی سفید چادر دار نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے خلیل نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر آج یہ حج کی یہ عبادت ساری کی ساری خاندان ابراہیمی کی یادوں مطابق ہے۔ اور پھر یہ بھی عرض کرنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین کے بارے میں دعائیں کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے جد امجد ابراہیم نے مکہ مکرمہ کی برکتوں کے لیے دعا کی ہے، میں مدینہ کی برکتوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی برکتوں کے لیے دعا فرمائی، اور یاد رکھیں یہ دونوں شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دنیا کے سارے شہروں سے افضل ہے، وہ سرزمین ساری زمین سے افضل ہے، اور شہر مکہ قرآن جس کو بلد امین کہتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قرآن شہر مکہ کو کیا کہتا ہے؟ بلد امین، امن والا شہر۔ اور اس شہر کی عظمت کی قسمیں کھائی ہیں میرے رب نے، لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب میں شہر کی گلیوں کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں میرے رب جہاں بیت اللہ ہے، محبوب تو پہلے بھی تھا، صفا اور مرنا ہے فرمایا وہ تو پہلے بھی تھے، زمزم تو کنویں ہے فرمایا وہ تو پہلے بھی تھے، مینا مزدلفہ اور عرفات ہے فرمایا وہ تو پہلے بھی تھے۔ پھر میرے رب آپ اس شہر کی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ فرمایا انت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ کے مبارک قدم اس شہر میں لگے ہیں۔ میرے بابو آپ کے مبارک قدم آپ کے طلبے اس شہر میں لگے ہیں، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے قسمیں کھائیں قرآن کے ورقوں پر، اسے بلد امین کہا ہے، امن والا شہر کہا ہے۔ اور میں آپ کر رہا ہوں کتابوں کی یہ علمی بحث آتی ہے کہ آیا مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے؟ بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے، اس علمی بحث کے احکام پر علماء نے فیصلہ کن بات لکھی ہے، اور وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، آپ بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر ہاں اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے، آپ نے بیت اللہ پہ الوداعی نگاہ ڈالی، اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کے سامنے، رب کائنات کے سامنے اپنے مبارک ہاتھ پھیلا دیے، اور آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا شہر مکہ تو بڑا مکرم ہے، بڑا معظم ہے، بڑا محترم ہے، تجھ پر اللہ کی سینکڑوں رحمتیں روزانہ نازل ہوتی ہیں، اگر یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، یہ فیصلہ کن بات، آپ نے دعا فرمائی، اور آپ نے فرمایا اے میرے رب میں نے تیرے توحید کی، تیری توحید کی خاطر، تیری دین کی خاطر اس شہر کو چھوڑ رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ معلوم، اب تو مجھے وہاں بھیج دے جو تجھے سب سے زیادہ معلوم، میں تیری توحید کی خاطر، تیرے دین کی خاطر اس شہر کو چھوڑ رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ معلوم، اب تو مجھے وہاں بھیج دے جو تجھے سب سے زیادہ معبود۔ تو کہاں بھیجا؟ مدینہ منورہ۔ علماء فرماتے ہیں حضور کا معبود ترین شہر مکہ مکرمہ اور رب کا معبود ترین شہر مدینہ منورہ، اور محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہونا بھی اس نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معبود کہ بیت اللہ ہے، اور رب کو مدینہ معبود کہ محبوب کا مقام ہجرت بھی ہے، مقام دفن بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ
مدینہ کی برکتوں کے لیے دعا فرمائے. اللہ مبارک لنا فی بدنا، اللہ مبارک لنا فی سائنا. اے اللہ مدینہ کے غلوں میں، مدینہ کے باغوں میں، غلوں کے ناپنے والے پیمانوں میں اے اللہ برکت عطا فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ کا بخار بڑا مشہور ہوتا تھا، وبائی بخار ہوتا تھا مدینہ منورہ میں. آپ دعا فرمائیے اے اللہ اس شہر کو وباؤں سے پاک کر دے، اس کے بخار کو جوفہ کی طرف منتقل کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ منورہ امن کا، سلامتی کا، برکتوں کا شہر بن گیا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد گویا مدینہ منورہ ہی وطن بن گیا. ایک غزوے کے اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے نئے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے ان میں آپ نے مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر دیا. ایک انصاری نوجوان آیا آپ کے پاس، عرض کرنے لگا حضور لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانیاں تو ہم دیتے ہیں اور مال مکہ والے لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں یا تمہارا بھی یہ خیال ہے؟ صحابہ کی زبان اور دل کے فاصلے نہیں تھے، جو زبان پر تھا وہ دل میں، جو دل کے تھا وہ زبان پر. آپ نے اس نوجوان سے پوچھا لوگ کیوں کہتے ہیں یا تیرا بھی یہ خیال ہے؟ عرض حضور میرا بھی یہ خیال ہے کہ قربانیاں تو انصار زیادہ دیتے ہیں اور مال مکے والے لے گئے. آپ نے فرمایا سب انصار مدینہ کو جمع کرو، سب کو جمع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو مخاطب کر کے فرمایا تم گمراہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی، تم جہنم کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں جنت کی شاہراہوں پر پہنچایا، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں محبتوں کی لڑی میں پرویا. پھر آپ نے فرمایا انصار مدینہ کہنا چاہو تو تم بھی کہہ سکتے ہو، تمہیں بھی حق ہے. جب کسی نے آپ کا ساتھ نہ دیا ہم نے آپ کا ساتھ دیا، جب کسی نے آپ پر مال خرچ نہ کیا ہم نے آپ پر مال خرچ کیا، کسی نے جب آپ کو ٹھکانہ نہ دیا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. انصار مدینہ کہنا چاہو تو تمہیں بھی حق ہے، تم بھی کہہ سکتے ہو. لیکن کوئی انصاری ادب کی وجہ سے نہیں بولا. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار مدینہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو آج مکہ والے گھروں کو واپس جائیں اور تھوڑے سونا چاندی لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ، اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر جاؤ. مکہ والے گھروں کو واپس جائیں اور تھوڑے سونا چاندی لے کر جائیں، تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ، اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر جاؤ. چیخیں نکل گئی خوشی کی وجہ سے انصار مدینہ کی. عرض کر حضور ہمیں نہیں چاہیے سونا چاندی، نہیں چاہیے اونٹ گھوڑے، لیکن ہمیں ایک ڈر لگا رہتا ہے اور وہ یہ کہ وطن تو وطن ہوا کرتا ہے. ایسے نہ ہو مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا ہمیں چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف نہیں جائیں. آپ نے فرمایا نہیں انصار مدینہ اب میں مدینہ کا ہو کر رہ گیا ہوں، یہی زندگی گزاروں گا، یہی دفن ہوگا، پھر قیامت کے دن تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی عظمتوں میں اضافہ ہوا، مدینہ منورہ کو عظمتیں ملی. یثرب کہلاتا تھا حضور کی تشریف آوری سے پہلے آپ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ ہو گیا، طیبہ ہو گیا، کعبہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینہ میں مرے. آپ نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینہ میں مرے، کہ مدینہ میں مرنے والوں کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے. دعا کرو نا سب کو اور دعا کرو اللہ کی مدینہ کی سچی محبت نصیب کرنا. خالی مدینہ 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 اور شکل کسی کے حوالے، لباس کسی کے حوالے، دنیا کسی کے حوالے اور خالی مدینہ کی گردان شام. آج تو ہم بھی کر رہے ہیں بے روپیہ پن ہے، مدینہ والے کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. یہود و نصارہ کے طریقے ہمارے جسموں پر، ہمارے لباس میں، ہماری شکل میں، ہماری تجارت میں، اور مدینہ مدینہ کہتے تھکتے نہیں. اور اللہ مدینے کی سچی محبت. ایک بزرگ کہنے لگے میں بیٹھا تھا مسجد نبی کے نوجوان آیا تو دعا کر دیں
اللہ مدینے کی موت دے دے. میں نے کبھی کہا نہیں کہ نہیں کریں گے، میری شادی کرنی ہے بعد میں جا کر خالی زبانی جمع خرچ مدینہ کی. دعا کرو اللہ مدینے کی سچی محبت نصیب فرمائے، مدینے والے کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی ایک ایک ادا سے اللہ محبت نصیب فرمائے. مدینہ منورہ کے آج کے موقع پر ایک ساتھی نے کھانے کی دعوت کی، عشاء کے بعد ہم اس کے گھر گئے، کھانا کھایا. میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا. کھانے کے اور کہنے کا آپ کی رہائش زیادہ دور نہیں، گاڑیوں کی ضرورت نہیں، آپ گلیوں میں جائیں پیدل پہنچیں. اللہ کی شان، ہم گلیوں میں داخل ہو گئے، پھرتے رہے رہائش ہی نہ ملے. 1 گھنٹہ گزر گیا، میرا وہ ساتھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا 1 گھنٹہ ہو گیا رہائش ہی نہیں مل. پھر بھی ہوا پاکستان میں بڑی ناکا پڑنے سے مدینے جاؤں، راستہ بھول جاؤں، کبھی واپس نہ آؤں. ایسے 1 گھنٹہ ہوا اتنا پریشان ہو گیا. ایک دن حاجی کی سیٹ آگے پیچھے ہو جائے نا پاکستان واپسی کی، تو دیکھا کرو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. دعا کرو اللہ مدینے کی سچی محبت نصیب فرمائے، مدینے والے کی. ہم تو صرف مدینے کا لفظ استعمال کریں. مدینہ ہیئر ڈریسر، اور سارا دن وہ داڑیاں موڑتا ہے، حضور کی سنت کو ذبح کر کے نالی میں پھینکتا ہے اور شریعت کے خلاف بال بناتا ہے، اور بال لکھا ہوا ہے مدینہ ہیئر ڈریسر. آج تو ہمارے سامنے سارے کام ایسے کیا مسلم کمرشل بینک، سارا سال سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا، اور نام مسلم کمرشل بینک لکھا ہوا. دعا کرو اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. تو میں یاد کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے لیے، مکہ مکرمہ کے لیے جو دعا فرمائی، ایک دعا تو یہ تھی اے اللہ اس سرزمین کی محبت دلوں میں پیوست کر دے. اللہ نے دعا سے کی. دوسری دعا اے اللہ اسے امن والا شہر بنا دے، امن والا شہر بنا دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امن کے لیے دعا فرمائی مدینہ منورہ. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں امن کی دعا پہلے اور کہ ربنا وجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، اور سے سن میری بات، اس شہر کو امن والا بنا اور انہیں پھلوں کی صحت عطا فرما. گویا ابراہیم علیہ السلام امن کی دعا پہلے فرما رہے ہیں، اور معیشت کی دعا، خوشحالی کی دعا بعد میں فرما رہے ہیں. اس لیے کہ معیشت کی بہتری اور خوشحالی امن کی بغیر آ ہی نہیں سکتی. پہلی چیز امن ہوتی ہے، اور امن کے ساتھ ہی خوشحالی، معاشی خوشحالی آتی ہے، بدحالی دور ہوتی ہے. امن کے بغیر خوشحالی نہیں آ سکتی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا امن کی دعا فرمائی. اور آج ہمارے ملک میں جو بدنظمی ہے، ہمارے ملک میں جو انتشار ہے، ہمارے ملک میں جو فساد ہے، کہ آج ہمارے قومی ادارے، ہمارا اثاثہ، ہماری فوج جو سرحدوں کی محافظ محفوظ نہیں، اپنے ہاتھوں ہم اپنے گھر کو جلا رہے ہیں. جس گھر میں رہ رہے ہیں اسی کو جلا رہے ہیں، جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں، اور ان اپنی حرکتوں سے اپنے دشمن کو خوش کر رہے ہیں. سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں، حکومتیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، اور آج ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور گمراہ کر کے اور انہیں پاکستان کے نظریے کے خلاف تربیت دی جا رہی ہے، پاکستان کی سرحدوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. آج آپ کا دشمن یہ کہہ رہا ہے جو 75 سال میں ہم نہ کر سکے انہوں نے کر دکھایا، شاباش، یہ ہمارے دوست ہیں. آپ غور کریں کہ آپ کس کو خوش کر رہے ہیں. آپ کا اختلاف ہوگا کسی پارٹی سے، آپ کا اختلاف ہوگا کسی فرد سے، ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ آپ کو کس نے سبق سکھایا، یہ پیغام کس نے دیا کہ آپ ملک کی سرحدوں کو آپ کھوکھلا کریں، آپ دشمن کو خوش کریں، آپ اپنی فوج کے جن شہیدوں نے جان کی قربانیاں دی آپ ان کی یادگاروں کو پتھر ماریں. پریس کانفرنس میں بھی کہہ رہا تھا کہ آج آپ شہیدوں کو پتھر ماریں، ان کی یادگاروں کو. ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی بیوہ کیا سوچتی ہوگی کہ میرا سہاگ جس کی خاطر اجڑ گیا، میں جس کی خاطر، جس ملک کی سلامتی کی خاطر میں بیوہ ہو گئی، میرے بچے یتیم ہو گئے، آج ان شہیدوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں. ان کے بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے باپ کس نے جان کی قربانی دی تھی. اور یاد رکھیں شہادت کوئی معمولی کام نہیں، شہادت وہ منصب ہے کہ
دی ہے لیکن شہادت موت کو بھی ختم کرو. آج ہم دشمن کو خوش کریں. یہود ہنود اور نصارہ خوش ہو رہے ہیں, آج مودی خوش ہو رہے. یہ سیاست نہیں, دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے یہودی ہے, مودی ہے. دشمن خوش ہے. آپ کے لاکھ اختلافات ہوتے ہیں, آپ احتجاج کریں, آواز کریں, لیکن یاد رکھیں یہ ملک ہمارا ہے. اس کو کمزور کر کے اور پھر ہمارے نوجوانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, ان کی جوانیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کی تہذیب, پاکستان کی ثقافت اور اسلامی شاعر مسجد تک کو جلا دیا, مسجد تک کو جلا دیا. ایمبولینس سے مریض کو نکال کر ایمبولینس کو جلا دیا گیا, گاڑیاں جلا دی گئی, املاک تباہ ہوئے. کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ کسی محب وطن کا, کسی مسلمان کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا. یہ دشمن کا ایجنڈا ہے جس نے اس ملک کو, اور آج پوری اسلامی دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جو اتنی قوت ہے اور پوری دنیا کی نگاہوں میں یہود و نصارہ کی نگاہ میں کھٹک رہا ہے, اور وہ مختلف طریقوں سے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں ہوش کے نہ کرنے کی چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس کو خوش کر رہے ہیں. دشمن کو خوش کر رہے ہیں, یہود و نصارہ کو خوش کر رہے ہیں, ہم کسی پارٹی سے بھی نہیں. لیکن یاد رکھیں ہمارا یہ ممبر و محراب, کبھی ہم نے سیاست کی بات نہیں کی, نہ کسی پارٹی سے ہمارا تعلق ہے, لیکن ملک تو ہمارا ہے, وطن تو ہمارا ہے, ملک ہمارا ہے, اور ہماری مسجدیں, ہمارے مدرسے, ہماری حریت اور آزادی اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے. ملک ہے تو سب کچھ ہے, ملک نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اس لیے خدا کسی کے نرے میں نہ آئیں, کسی کی سازشوں کا شکار نہ ہوں, اور نوجوان خصوصیت سے اپنی اس جوانیوں کو دین کی سربلندی, اسلام کے لیے استعمال کریں. والدین کو سمجھائیں, ممبر و محراب سے ان کا ذہن بنایا جائے کہ یہ ملک ہمارا ہے. خدا کسی کی خاطر یہ اپنے اس ملک کو نقصان نہ پہنچائے, اس گھر کو نقصان نہ پہنچائے. یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. اور پھر ایک یہ جس نظریے کے ساتھ اس ملک کو حاصل کیا گیا, 75 سال کے بعد بھی ہم نے اس نظریے کے ساتھ وفا نہیں کی. ہاں آپ جانتے ہیں پاکستان جب بنا تھا اس وقت متحدہ ہندوستان کی گلی کوچوں میں تقسیم کے وقت مسلمان کیا نعرہ لگاتا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بوڑھے کی زبان پر, جوان کی زبان پر, بچے کی زبان پر یہی نعرہ تھا. آپ بتاؤ یہ لا الہ الا اللہ کا نظام آ گیا سو, جو چیز مقصد پہ نہیں رہتی پھر وہ چیز باقی نہیں رہتی. آپ درخت لگاتے ہیں پھل کے لیے, سائے کے لیے, خشک ہو جائے آپ کاٹ کر تنور کی نظر کرتے ہیں. آپ گائے بھینس خریدتے ہیں دودھ کے لیے, دودھ دینا چھوڑ جائے آپ اسے کسائی کے حوالے کرتے ہیں. جو چیز اپنی بنیاد پہ ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے, جو بنیاد پہ نہیں رہتی وہ قائم نہیں رہتی. لاکھوں قربانیوں کے بعد, آگ اور خون کا دریا عبور کرنے کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا. لیکن آپ غور کریں, اس مقصد کی طرف, اس نظریے کی طرف ہم ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھے. ہمارا ہر دن ہمیں اس نظریے سے پیچھے کر رہا ہے, اس نظریے سے پیچھے کر رہا ہے. اور یہاں سود کو جائز قرار دینے کی کوششیں ہوئی, بے حیائی کو عام کیا گیا, میراتھن ریسیں کی گئی, نوجوان بیٹیوں کو سڑکوں پر دوڑایا گیا, نچایا گیا, گانا بجانا عام کیا گیا, شرابیں پی گئی, کرپشن عام ہوئی. کیا یہی ہے لا الہ الا اللہ؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو پھر اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت؟ ہوئی رہتے. وہ کسی گاؤں میں چودھری نے قتل کر دیا تھا, اور چودھری صاحب ادھر ہو گئے. چودھری کے بیٹوں نے وکیل کیا, گاؤں کا بھی ایک وکیل تھا, لیکن چودھری کے بیٹوں نے گاؤں کا وکیل کرنا اپنی توہین سمجھا, اسٹیٹس کے خلاف سمجھا, شہر کا ایک بڑا وکیل کیا, مقدمہ چلا, اور آخرکار چودھری صاحب کو پھانسی ہو گئی. تو گاؤں کے وکیل نے چودھری کے بیٹوں سے پوچھا کہ شہر کے وکیل کو کتنی فیس دی تھی؟ انہوں نے کہا 3200 روپے. اس نے کہا 3200 روپے دے کے تم پھانسی دلانا چاہیے, ایک کام میں 32 روپے میں دے دیں. اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا جو کچھ کر رہے ہیں تو تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج میں نے عرض کیا اس نظریے کے خلاف ہمارے کون صدی گزر گئی, 75 سال گزر گئے, ہم نے اس نظریے کو دفن کیا, ہم نے اس نظریے سے بغاوت کی. اللہ کی دی ہوئی اس
امن کی قدر نہ کی، نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا کے اندر تماشا بنے ہوئے ہیں اور ہمارے امن و امان پر، ہماری داخلی اس خانہ جنگی پر، فساد پر پوری دنیا کا دشمن خوش ہو رہا ہے، انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ حالانکہ دوستو حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ہی ایمان کا جزو، وطن کی محبت، جو جس وطن میں رہتے ہیں، جس سرزمین پر قدرتی طور پر انہیں محبت ہوتی ہے۔ میں انگلینڈ جاتا ہوں تو ہندوستان کے مسلمان، گجراتی مسلمان بہت نیک لوگ، بہت نیک لوگ، مدارس تعاون بھی کرتے ہیں، شاندار مسجدیں بناتے ہیں، ان کی مسجدیں ہمارے پاکستانیوں کی مسجد سے بہت زیادہ آباد ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے محسوس کیا ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں کہ پاکستان کی کسی تکلیف اور مصیبت پر وہ دل سے خوش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، انڈین مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو دین میں بہت آگے ہیں۔ کوئی پاکستان میں کوئی فساد ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو وہ بڑے چسکے لے کر وہ باتیں پوچھتے ہیں اور پھر اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں جب بھی جاتا ہوں بہت اچھا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہندوستان کے مسلمان جو مسلمان ہیں اور اچھے مسلمان ہیں وہ ہماری مصیبتوں پر خوش ہوتے ہیں، تو پھر ہندو کتنا خوش ہوتا ہو، یہودی کتنا خوش ہوتا ہے، دشمن کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے خدا اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے ہوش کی ناخن لیں، کسی کی خاطر، کسی کے سیاسی مفاد کی خاطر اپنے ملک کو برباد نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی جان مال کو نقصان پہنچانا، ایذاء المسلم حرام، مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام۔ اور آج میں نے عرض کیا اسی وجہ سے یہ ہمارا ملک کیونکہ نظریے سے ہٹے ہوئے ہیں اس مقصد کی طرف، انسان سے انسان بنتا ہے جب دل میں اللہ کا خوف ہو۔ جب دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے پھر وہ جانوروں سے بدتر۔ قرآن یہ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها۔ کان ہے لیکن حق کی بات سنتے نہیں، آنکھیں ہیں حق کا راستہ دیکھتی نہیں ہے، دھڑکتا ہوا دل ہے لیکن حق کو سوچتا نہیں ہے۔ تو یہ جانور بلکہ جانوروں سے بدتر، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا امن کی دعا فرمائی اور پھر فرمایا وارزقھم من الثمرات، انہیں پھلوں میں سے رزق ملا۔ تو آج کی یہ عبادت خاندان ابراہیمی کی یادوں کو تازہ کرتی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنز المال کی روایت 4 چیزوں کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ 4 چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا دیکھنے عبادت، ہر وقت 120 رحمتیں بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 عبادت کرنے والوں کے لیے، 20 ان کے لیے جو بیٹھے بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں، 20 ان کے لیے جو بیٹھے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں۔ اور دیکھنے والے ہمارے ساتھی ہیں وہاں حرم میں کام کرتے ہیں، کہنے لگے میں گزرتا حرم کے بعد جو بیت اللہ کے ساتھ چھوٹی سی دیوار ہے وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، ایک پورا پوری روزانہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ تھیلے میں سے خشک روٹی کے ٹکڑے نکال کر زمزم میں بھگو کر کھا رہے۔ میں ان کے پاس چلا گیا آپ ہوٹل کے لیے جاؤں کھانے کھلاؤں، کھانا جانے کا نہیں ہمارے پاس انتظام ہے۔ ہم نے کہا آپ کہاں سے؟ وہ پورا کہنے لگا ہم باجوڑ سے آئے۔ ایسے آئے کہا 40 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی، ہم نے نیت کی تھی کہ ہم کریں، کہا میں مزدوری کر دوں، پیسہ جمع کر کے 40 سال اتنے پیسے ہو گئے کہ ٹکٹ کے پیسے ہو گئے اور ہم ٹکٹ لے کر آ گئے ہیں، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ روٹیاں ہم باجوڑ سے پکا کر ساتھ لے آئے ہیں، خشک ہو جاتی ہیں، پانی میں بھگو کر ہم کھا لیتے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں، یہاں سے اٹھتے نہیں ہیں، اس لیے چلے جائیں تو پھر بیت اللہ نظر نہیں آتا۔ اس بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے میں نے 40 سال مزدوری کی۔ دیکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بعض بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ہوٹل سے نکلتے ہی نہیں ہیں، پیسہ ہوتا ہے بعد ہوٹل میں بھوکے لگے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں اور پھر نیچے اترنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کرتے اور پھر کھڑکی کھول کر ویو دیکھتے ہیں اور بیت اللہ کو کرا دیں، ایسی روز صبح شام بیت اللہ دیکھتے ہیں اور نماز کی بھی نیت ہوئی وہاں کہتے ہیں آواز آتی ہے، آواز پاکستان کی آتی کوئی نیت کر لیا کرو، پھر اتنے تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آواز تو آپ کی دنیا میں پہنچ جاتی ہے نا،
پاکستان میں بھی حرم کی نماز کی آواز آتی ہے یہ کیا؟ صفوں کا اتصال نہیں ہے، صفیں ملی ہوئی نہیں ہے، بیچ میں ساری جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. اور پھر بتائیں نا وہ کہتے کہ بس آ گئے جی اللہ کے گھر سے بلاوا آیا آ گیا، بس وہ خود ہی ان قبول کر گیا. جیسے کسی مزار پر جا رہے ہیں اس طریقے سے خود ہی قبول کر گیا. کچھ پتہ نہیں، بغیر سیکھے چلے جاتے، بغیر سیکھے. پھر دم پہ دم آتا ہے، ایک غلطی کی دم آیا، پھر دوسری غلطی کی دم آیا، تیسری غلطی کی دم آیا، اور پھر بتائیں کہ اتنے دم آ کے پھر دم نکل گئے. اللہ قبول کرتا ہے. ہمارے قائد صاحب کہنے کے بابا پنجاب سے اس کے بیٹا جدے میں تھا، اس نے باپ کو اپنی محبت میں بلایا کہ بعد جمعہ کرتے. باپ آیا لیکن یہ خیال نہ بیٹے کو نہ باپ کو کسی پہ کرنا چاہیے. کہنا بابا عمرہ کر کے واپس آیا، ہوٹل میں بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا ہے. تو بابا جی عمرہ کر رہے ہو؟ کر رہے ہو. کس طرح بس واہ واہ کی بات اور اس طرح اے اللہ کے گھر کے ساتھ چکر لائے. اس کے بعد پھر بال بنوایا، پھر احرام کھولا، پھر آگے کہا بابا جی وہ شباب اور کے درمیان جو چکر ہے وہ تو کہا پھر تھوڑے دم آ گئے. اس لیے کہ جب تک کوئی رکن باقی ہے، صحیح باقی تھی تو اس کا احرام باقی تھا، اور احرام باقی تھا اس نے بال بنوا لیے اور احرام کی حالت میں بال بنوانے تو جمع لگا. خیر اس کو سمجھ آئی، بیٹے کو بلایا اور وہ جلدی سے آیا، اس نے دم دیا. دوبارہ بابا جی نے احرام باندھا اور پھر عمرے کے لیے گئے. واپس مڑ کے آئے تو میں کہا بابا جی عمرہ کر رہے ہیں اس طرح سے اترا ہے. تو بہت بابا کہنا کاری صاحب کہنا میں کل 10 ہو گئے. بابا اس کا دوڑ تو میرے ایک اور کام کو مائیں گے اٹھ کر دوڑ پڑا کر نہیں دسنا اس طرح میں ہاں تو ایک اور کام پر ڈلوائے بغیر سیکھے. تلبیہ تک نہیں آتا ہوگا، تلبیہ تک نہیں آتا ہوگا، بغیر سیکھے چلے جاتے ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ جس کو توفیق دے. یہ بڑی سعادت کا سفر ہے اور زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے. اور آپ جتنی دفعہ کرے گا نمبر کیا فرض ایک ہی دفعہ ہوتا ہے زندگی میں. یہ فرض ایسا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے. رمضان میں ہر سال 30 یا 29 روزے مہینے کے روزے فرض ہیں. زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی ہے، لیکن یہ فرض ایسا ہے جو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. لہٰذا اس کو سیکھ کر جانا چاہیے. دوائیں ساتھ لے لیں گے، کپڑے ساتھ لے لیں گے، کھانے پینے کی چیزیں لے لیں گے. ہاں کھانے یہاں سے پیک کروا کے ساتھ لے جائیں گے، لیکن آپ سیکھیں گے بغیر سیکھے چلے جائیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا یہ بڑی سعادتوں کا سفر ہے، رحمتوں کا سفر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یفسق رجا کیوم ولدتہ. جس نے حج کیا اور حج میں گناہوں سے رکا رہا، گناہوں سے باز رہا، یوں واپس آئے گا جیسے آج ماں نے جنم دیا. پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو پچھلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. کفر سے اسلام میں داخل ہونا. اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، زمانہ کفر کے سارے گناہوں کو کلمہ پڑھتے ہی اللہ معاف کرتا ہے. اسلام تاب حیات. ہاں زمانہ کفر کے سارے سیاہ داغوں کو دھو دیتا ہے، مٹا دیتا. دوسرا عمل ہجرت، دین کے لیے ہجرت کرنا، گھر چھوڑنا. یہ ہجرت پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور تیسرا حج کرنا صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے حج کرنا، یہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. دعا کرو اللہ سب میں نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے اور حج مبرور نصیب فرمائے. اور حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں حج مبرور کی، لیکن خلاصہ ان ساری تعریفوں کا یہ ہے کہ جس حج کے بعد حاجی صاحب کی زندگی میں تبدیلی آئی، حاجی صاحب کی زندگی میں اسے کہتے ہیں حج مبرور. ہاں پہلے دوسروں کی جیب کاٹتا تھا، اب ایسا جیب نہیں کاٹتا. پہلے دوسروں کو دھوکہ دیتا تھا، اب دھوکہ نہیں دیتا. پہلے نماز چھوڑتا تھا، اب نماز نہیں چھوڑتا. ہاں اور ساری زندگی میں تبدیلی آ گئی، انقلاب آ گیا. سمجھو یہ حج تھا آگے مبرور. لوگ کہتے ہیں جی بلاوا آ گیا. ٹھیک ہے بلاوا ہی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کی بغیر میں پتہ نہیں ہلتا. لیکن یاد رکھیں بادشاہ کبھی بلاتا ہے انعام دینے کے لیے، کبھی بلاتا ہے سزا دینے کے لیے. آپ اگر زندگی میں تبدیلی آئی سمجھو یہ بلاوا تھا انعام کے لیے. اور پہلے سے زیادہ اگر حاجی صاحب نے کرتی چلانا شروع کر دی تو پھر یہ بلاوا تھا کس کے لیے؟ کسی اندھے کو کسی ٹکر مار دی نا تو کہنا حاجی صاحب کا کہ ٹولیا کرو آنے کو ٹکر مار اس کا
تجھے کیسے پتہ چلے گا جو میں نے کہا وہی کر یہ نہیں. اور پھر اس لیے کہ لکھ لیا الحاج آڑتی کی دکان پر لکھا ہوا الحاج, الیکشن میں کھڑا ہے اس پر لکھا ہوا الحاج. یہ حج کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتا ہے, اپنی داڑھی اور پگڑی کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے, حج کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ الحاج سمجھ کر مجھ پر اعتماد کریں. آج اس کو بیچتے ہیں, اپنے سوریے کو بیچتے ہیں, اپنے حج کو بیچتے ہیں, داڑھی اور پگڑی کو بیچتے ہیں. ایک آدمی میں لگا بازار میں, میری کپڑے کی دکان ہے, صبح سویرے میں باہر جا کر تلاوت کرتا ہوں, دکان میں بیٹھ کر ایک آدمی آیا اور دکانیں تھی, اس نے چکر لگایا اور پھر اس نے مجھے دیکھا کہ ماشاءاللہ تلاوت کر رہا ہے, ہماری آدمی ہے, اچھا معاملہ کرے گا میرے ساتھ. میں گیا, کپڑے کا تھان اس نے خریدا اور وہ خود کہنے لگا کہ میں نے 16 روپے میٹر والا کپڑا اس کو 40 روپے میٹر دیا. اور وہ لے کر جائے میری داڑھی پر, میری تلاوت پر, میرے حلیے پر اعتماد کر کے وہ لے کر چلا گیا. اب 16 والا کپڑا 40 روپے میٹر میں دیا, ایک میٹر کے ساتھ کتنے کمائے اس نے؟ 24 روپے. گویا اس نے اپنی گاڑی کو, اپنی تلاوت کو, اپنے حلیے کو 24 روپے میٹر بیچا. آج مصر دین کو بیچ, میں آج کر رہا ہوں حج ایک انقلابی عبادت ہے, اللہ کے تعلق کا ذریعہ ہے, اس کے قرب کا ذریعہ ہے, گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کی وسعتوں کا ذریعہ ہے. اللہ اس کی برکت سے رزق کی وسعتیں بھی عطا فرماتے ہیں. اور پھر قدم پر وہ مقامات جن پر اللہ کی رحمت بارش سے زیادہ برستی ہے, بارش سے زیادہ برستی ہے. اور وہاں ایک قدم حاجی پیدل چلتا ہے, ایک قدم پر کم از کم سے 7 لاکھ نعمتیں ملتی ہیں. طواف کرتا ہے تو فرمایا یہاں سینکڑوں ہزاروں نبیوں نے طواف کیے ہیں, اس کے قدم اس جگہ پر لگتے ہیں. اور ساری زندگی بیت اللہ سے ہزاروں میل کے فاصلے پر نماز پڑھتے ہوئے نیت کرتا ہے میں نے منہ کیا بیت اللہ کی طرف, اللہ کے اس کو اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. ہمارا بیت اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے, بڑی سعادتوں کا سفر ہے. اس لیے آپ سارے حضرات یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سعادت کو حاصل کریں. اور مشکل نہیں ہے, جیسے میں نے دور کا واقعہ سنا, 40 سال نیت کی شادی کے موقع پر, 40 سال مزدوری کی اللہ نے پہنچا دی. آپ نیت کر کے 5-5 روپے 10-10 روپے کی کوئی تھیلی کوئی ڈبہ رکھ لیں اور اس میں روزانہ ڈالتے رہیں اس نیت سے, اور دعائیں بھی مانگتے رہیں اور درود شریف کی کثرت کرتے رہیں. اللہ آپ کی مدد سے آپ کو ایسا انتظام ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک حاجی بابا کراچی ڈالٹا فیکٹری میں بیچارہ کوئی مزدور تھا, اب وہ مہنگی گروپ میں تھا ہمارے ساتھ, اور شاید رمی کی شیطان کو کنکر مارنے کے بعد آگے نکلے. میں نے دیکھا کہ اس کے ایک پاؤں میں جوتا ہے, دوسرے پاؤں میں ہے نہیں. میں نے کہا بابا جوتا کدھر گیا؟ ہمارا ہے جوتوں کے ساتھ مارا ہے. میں نے کہا یہاں بھی تم نے شیطان کو خوش کر دیا. میں نے کہا بابا تم کیسے آئے؟ کہنے لگے ہمارے ڈالٹا فیکٹری کا ڈائریکٹر حج پہ آیا اور اس نے یہاں آ کر نیت کی تھی کہ ایک آدمی کو میں حج پر بھیجوں. اب واپس جا کر اس نے سوچا کہ اب کس کو بھیجوں. وہ ایک دن گھر سے نیت کر کے آیا کہ آج سب سے پہلے جو آدمی فیکٹری کے گیٹ خود صبح سویرے آ گیا اور کہا آج فیکٹری میں سب سے پہلے گیٹ سے جو آدمی داخل ہوگا اسے میں حج پہ بھیجوں گا, اور کہا سب سے پہلے میں داخل ہوا. اس طریقے سے اللہ انتظام کریں گے. جب آدمی میں کوئی طلب ہوتی ہے, رجوع ہوتا ہے, جو اپنے بس میں ہوتا ہے وہ جب آدمی کر دیتا ہے, تو جو اس کے بس میں نہیں ہوتا اللہ وہ کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں. اور خاص طور پر جن کے اوپر فرض ہے, جن کے اوپر حج فرض ہے, تاخیر اور دیر کرنا گناہ ہے.